السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. الحمد لله يا رحمة يهديكم الله ويصلح. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ بنی اسرائیل کی دوسری آیت ہے. چونکہ اس سورت کے دو نام ہیں، ایک تو یہی بنی اسرائیل، اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور جو پہلی آیت اس میں آئی اس میں معراج شریف کے جو پہلا حصہ ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک اس کا بیان ہے. تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام مبارک دوسرا یہ بھی ہے سورہ اسراء. اور ایک غیر معروف یعنی جو عام کتابوں تفسیر میں نہیں لکھا ہے وہ سورہ سبحان، چونکہ اس آیت کی تشریح آ چکی ہے. جو معراج شریف کا واقعہ ہے قرآن پاک میں ایک تو اس جگہ پر ہے، لیکن اس میں آسمانوں کا تذکرہ نہیں بنی اسرائیل میں، اور اس میں صرف اتنا تذکرہ ہے کہ پاک ہے وہ اللہ رب العزت
جو اپنے خاص بندے کو لے گیا رات میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک. پھر مسجد اقصیٰ کے بارے میں فرمایا اس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. اور سفر کی غرض کیا تھی کہ تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں قدرت کی. بے شک وہ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. اور دوسرا مطلب ہے کہ بے شک وہ بندہ جس کو اللہ نے لیا ہے وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. یعنی جو اللہ نے ان کو فرمایا وہ غور سے سنا اور جو انہوں نے دیکھا اس کو اچھی طرح سے دیکھ بھی لیا. یہ کامل صفت اللہ نے بندوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی، کیونکہ بڑی بڑی نشانیاں دیکھے جو دوسرے کے بس میں نہیں تھی. بہرحال دونوں کی ضمیریں دونوں طرف سے میرے لوٹ سکتی ہیں، تفسیر میں یہ دونوں چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو سوال ہے کہ معراج کا جو دوسرا حصہ ہے مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمانوں وغیرہ تک، اس کا تذکرہ کہاں؟ تفصیل سے اس کا تذکرہ احادیث میں ہے، تقریباً حدیث کی تمام کتابوں میں ہے. البتہ سورہ نجم میں تذکرہ ہے سدرۃ المنتہا کا، کہ سدرۃ المنتہا کے پاس آپ تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے جبریل کو وہاں دیکھا. تو جو سدرۃ المنتہا ہے وہ تو 7ویں آسمان پر ہے. تو جو شخص 7ویں آسمان پہنچ گیا اس کا مطلب کہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا آسمان انہیں دیکھ لیا ہوگا. تو اس لیے وہاں اس چیز کی صراحت ہے، سدرۃ المنتہا کو اللہ کے نبی سے دیکھا. اس لیے معلوم یہ ہوا کہ وہاں اگرچہ تفصیل نہیں ہے لیکن اجمال ہے. اجمال تو سب کو مل ملا کر یہ عقیدہ بن گیا کہ آپ نے جو معراج فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رات میں، اور آپ بیدار تھے اور مال جسد، مال یہ صرف کوئی روحانی سیر نہیں تھی. تو پھر تفاصیل جو احادیث میں ہے، پہلا آسمان، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں، پھر جنت کی تفصیل بھی ہے اور جنت کا تذکرہ اس میں بھی ہے، اندھا جنت المأوا. تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک حصہ یہاں ہے اور دوسرا حصہ اس میں ہے سورہ نجم میں سورہ. اور پھر احادیث میں جو تذکرہ ہے اس کا، تو وہ حدیث تواتر کے درجے کی ہے. متواتر کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک شخص بات نقل کر لیتا ہے تو اور اس کا ساتھ دینے والا بس اور ایک ہے، تو گویا کہ ایک قول کو 2 آدمی نقل کر رہے ہیں. کتنے؟ تو ان 2 نے 2 کو بتایا، ان 2 نے اور کو بتایا. تو کوئی بات ایسی بھی ہوتی ہے کہ سینکڑوں لوگوں نے دیکھا اور سینکڑوں اور ہزاروں کو بتایا. ایسے احادیث بھی ہے. کوئی حدیث 1 صحابی سے مروی ہے، کوئی حدیث 2 صحابی سے مروی ہے. لیکن جو معراج والی حدیث ہے یہ 1 اور 2 سے نہیں. ایک کتابوں میں جن کا تذکرہ آیا وہ تو آیا ہی ہے، لیکن زبانی تو ہر صحابی اس کو نقل کرتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر تشریف لے گئے. اتنے صحابہ جو 1 لاکھ کے آس پاس بلکہ اس سے زیادہ ہے، تو ہر ایک کہتا تھا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں. تو جب ہزاروں کو بتائیں گے، سینکڑے لوگ سینکڑوں کو بتائیں گے، تو اب اس واقعے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی ہے. اس کی میں مثال بتاتا ہوں. 29 شعبان، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عید کا چاند نکلے ہو، اس کا رمضان کا، یہ بھی ہو سکتا ہے نہیں نکلے گا. تو اگر بادل ہیں، کیا ہیں؟ بادل ہیں، تو ایک آدمی کی گواہی کافی ہے، بشرطے کہ وہ جو ہے وہ صالح ہو، متقی ہو، آنکھوں کی روشنی بھی اس کی اچھی ہو، یہ ساری چیزیں. اس نے آ کر قاضی سے کہا کہ میں نے چاند دیکھا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، قاضی فیصلہ کر لے گا. ایسے عید کا چاند ثابت کرنے کے لیے 2 آدمی چاہیے. کتنے؟ 1 نہیں. یہ شریعت کا اصول ہے. تو چونکہ بادل تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے چاند، چلو عید کا اعلان ہو جائے گا. لیکن سوالگار بادل نہیں ہے. کیا؟ کچھ بھی بادل نہیں ہے. ایک آدمی کہتے ہیں میں نے چاند دیکھا، باقی سب لوگ کہتے ہیں ہمیں تو نظر آیا نہیں، ہمیں نظر. اب اس کی بات کوئی نہیں مانے گا. کیوں؟ وہ کہیں گے جب آپ کو نظر آیا ہمیں کیوں نہیں نظر آئے گا. سوال بادل کے وقت کیوں ایسا نہیں کہا؟ تو اب بادل جو ہے اس نے اس وقت دیکھا تو بادل کھل گئے تھے، چاند نظر آ گیا. پھر چاند جو ہے بادلوں کے پیچھے ہو گیا، اب کسی نے دیکھا ہی نہیں. اور جب مطلع صاف ہو تو اس وقت جو لوگ جائیں گے چاند دیکھنے کے لیے،
جب واپس آئیں گے تو ہر شخص کہتا ہے میں نے بھی چاند دیکھا، یہ کہتے ہیں میں نے بھی چاند دیکھا، ایک میں یہ درجنوں تھے کتنے، تو پورا شور مچ گیا پوری بستی میں، اور چاند، تو جو اس کو ملتا ہے کہتے چاند دیکھا، ہاں ہاں چاند نکل گیا، آپ نے دیکھا، ہاں میں نے بھی دیکھا، تو سب لوگ شور مچا رہے ہیں ہم نے چاند دیکھا، ہم نے چاند دیکھا۔ اب ان کو گنے کا کون، گننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو جو وہاں سے آ رہا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے چاند دیکھا ہم۔ تو یہ جو خبر ہے، پہلی خبر جو ہے نا وہ ایک آدمی نے دی تھی چاند کے نکلنے کی، اور عید کے چاند کے لیے 2 آدمی نے خبر دی، کتنی، یا 3 بھی ہو سکتے ہیں، 3 4 نے دیکھا، لیکن اب جو مطلع صاف تھا تو جس سے پوچھو وہ کہتا ہے میں نے بھی دیکھا، کیا اب ان کو شمار کون کرے گا؟ تو ہم کہیں گے پہلی والی جو خبر تھی ایک آدمی نے دی تھی، یا 2 آدمی نے دی تھی، یا 3 نے دی تھی، لیکن جب مطلع صاف تھا اس وقت جو خبر دے دی اتنے لوگوں نے خبر دے دی کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق ہونا ناممکن ہے۔ ہاں ممکن ہے 2 آدمی نے جھوٹ بولا ہو، کتنے آپس میں بات کر لی، چلو اعلان کرا دیں گے عید کا، کس کا، کیونکہ رمضان روزہ رکھتے رکھتے تھک گئے، کیا کر لے، یا کچھ بھی کر سکتے ہیں نا، تو 2 آدمی مل کر کوئی پلان بنا سکتے ہیں، 3 آدمی، تو 2 آدمی کے اوپر شک کی گنجائش ہے، 3 پر شک کی گنجائش ہے، لیکن یہ جو ادھر سے سینکڑوں لوگ آ رہے ہیں، کیا ادھر سے بھی خبر آ رہی ہے، ادھر سے بھی خبر آ رہی ہے، ان گاؤں والوں نے بھی چاند دیکھا، ان بستیوں والوں نے چاند دیکھا ہے، جو اونچائی پر ہے انہوں نے بھی چاند دیکھا، جو ذرا نیچے انہوں نے بھی چاند دیکھا، تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ سب یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ کہتے ہیں ان کا جھوٹ پر اتفاق کرنا یہ تو ناممکن ہے، 2-3 آدمی جھوٹ بول سکتے ہیں۔ یہ جو معراج کی روایت ہے نا یہ حدیث متواتر ہے، کیا اس کا مطلب کہ سینکڑوں لوگوں سے روایت نقل کرتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ اب کتابوں میں بھی اتنا آیا، کتاب میں تو سارے صحابہ تھوڑے لکھیں گے، اب تو 29 صحابہ نے تو جو روایتیں آئی ہیں نا کتابوں میں تو انہوں نے نقل کر لی، کتنے، باقی تو زبانی نقل کر لیا، زبانی، لیکن جو تحریر میں آیا تو 29 صحابہ ایک روایت کا نقل کر رہے ہیں، کیا تو کیا یہ حدیث متواتر ہے، کیا ہے؟ تو بہرحال اس کا تذکرہ آ گیا، اور معراج کے تو ہزاروں واقعات، الحمدللہ سینکڑوں واقعات امت کو یاد ہیں، کہ جب بھی رجب آتا ہے تو اس وقت جو ہے خطیب حضرات اس پر روشنی ڈالتے ہیں، اور گھروں میں بھی کتابیں ہیں، اس کا مطالعہ بھی لوگ کر لیتے ہیں، اور یہ عقیدہ ہے پوری امت کا کہ آپ جو ہے وہ نے جو معراج شریف کی وہ جسمانی معراج تھا، صرف خواب نہیں تھا، اور وہ انہی آیتوں میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ نے فرمایا میں لے گیا اپنے بندے کو، کس کو، رات میں لے گیا، ظاہر روح کو کوئی بندہ نہیں کہتا، روح کو کوئی، تو ایک آدمی کہے گا روحانی سفر میں لے گا، تو یہ بندہ کہ آپ اسی کو کہتے ہیں جو جسم والا ہو، جس پر بندہ کا اطلاق ہو سکے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کے بعد جو واقعات پیش آئے تو وہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ خواب کا واقعہ نہیں۔ مثلا آپ صبح کو تشریف لائے اپنی وہ چچا زاد بہن کے یہاں، اور اس سے واقعہ سنایا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بات آپ اور کسی کو نہ کہیں۔ کہا کیوں؟ کہا یہ تو لوگ تو پہلے ہی آپ کو تانے دیتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، اگر آپ نے یہ فرمایا کہ میں آج رات مسجد حرام سے لے کر گیا تھا مسجد اقصیٰ تک، پھر آسمانوں میں بھی گیا تھا، راتوں رات واپس آ گیا، تو اس بات کو یہ ماننے کا تو سوال ہی نہیں، تکذیب کریں گے۔ تو اگر حضرت فرماتے کہ میں خواب میں گیا تھا مسجد اقصیٰ اور خواب میں گیا تھا 7 آسمانوں پر، تو تکذیب کون کر لیتا؟ ہم میں سے بھی کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ آج رات میں خواب میں گیا تھا وہاں، اور بلکہ یہ کہے گا کہ میں حج کر کے بھی آ گیا۔ مجھے ایک ساتھی نے کہا اسی سال، اس نے کہا کہ میں نے حج کیا خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور کہا میرے باپ نے بھی کیا، اس نے خواب دیکھا لمبا، وہ صالح شخص ہے، بہت صالح ہے، میں نے جس کو کہیں اہل اللہ میں سے ہے، کہا منی مزدلفہ عرفات، پھر مدینہ بھی گئے خواب میں، پھر میرے والد کا انتقال ہوا، کیا کہا؟ میرے والد کا انتقال ہوا اور جنازہ پڑھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے، یہ کتنا خوش قسمت ہے، اس کو خود جنازہ پڑھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مجھے بتائیے کوئی اس کو کہے گا تم جھوٹ بول رہے ہو؟ لیکن اگر وہ کہے گا میں ظاہر میں گیا تھا تو سب کہیں گے کہ یہ تو ناممکن ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ کہ خواب کی کوئی تکذیب نہیں کر سکتا ہے، وہ تو الگ مسئلہ ہے، کوئی جھوٹ خواب بولے تو الگ ہے، لیکن صالح ہو، متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو تو ایسا خواب دیکھ سکتے ہیں۔
بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں. تو بہرحال یہ جو پہلی آیت ہے اس آیت میں تذکرہ ہے اس کے معراج شریف کا، اور یہ جو دوسری آیت ہے اس میں تذکرہ ہے بنی اسرائیل کا. الحمدللہ، کیونکہ پہلی والی آیت میں مسجد اقصیٰ کا تذکرہ آیا، تو اس مناسبت سے تذکرہ آیا یہاں بنی اسرائیل کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا کہ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی ہے تورات. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيل، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے رہنما بنایا. بنی اسرائیل کا تذکرہ آ گیا. یہ اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور ان کی اولاد کو کہتے ہیں بنی اسرائیل. اور یہ عبرانی لفظ ہے، عربی میں اس کا ترجمہ کریں گے عبداللہ. گویا کہ یعقوب علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، پھر اسی لقب سے ان کو پکارا گیا. تو وہ کتاب ہدایت ہے. اس کتاب میں بہت ساری ہدایتیں ہیں، لیکن اس آیت میں ایک خاص ہدایت ہے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ لوگوں اے بنی اسرائیل تم میرے علاوہ کسی کو کارساز مت بناؤ، کسی کو قادر مطلق میرے علاوہ مت سمجھو، اور صرف میری عبادت کرو. یعنی مطلب شرک نہیں کر لینا اور اپنی وابستگی رکھنا اپنے اللہ تبارک گہرا تعلق اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. تو یہ وکیل کیا چیز ہے؟ وکیل اس کو کہتے ہیں جس کو انسان اپنے سارے کام سپرد کر لے. اس کو سارے کام سپرد کر لیے کہ آپ میرا سارا کام کر لیں گے، پھر اس پر مکمل اعتماد بھی کیا جائے. جیسے آج بھی کہتے ہیں کہ بھائی فلاں مقدمے میں یہ وکیل ہے، یہ تو جس کا وہ مقدمہ ہوتا ہے، جو مدعی ہوتا ہے، وہ خاموش رہتا ہے، تو اس کے بدلے میں اس کا جو ہے وہ وکیل بات کر لیتا ہے، تو معاملہ سارا اسی کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. تو تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں یہ حکم ہمیشہ رہا کہ کام بنانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اگر کوئی کہے گا جناب فلاں بندے نے میرا کام بنا لیا، کہتے ہیں وہ جب اللہ چاہے گا تب بنائے گا، ورنہ نہیں تو بندوں کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے. اور ایک روایت میں آپ نے یہ بھی فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ ابن مسعود اگر زمین والے سارے جمع ہو جائیں گے، زمین والے سارے جمع ہو گئے، اتفاق نہیں کیا کس چیز کا کہ آپ کو نقصان پہنچائیں، کیا سوال ہے کہ سارے جمع ہو گئے، پر میں اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنی اللہ کی مرضی ہو. نقصان تو پہنچائیں گے وہ، لیکن کتنا؟ جتنی اللہ کی مرضی ہو، اس سے علاوہ نہیں پہنچا سکتے. مطلب یہ کہ جتنا اللہ چاہے اتنا ہی تو ہوا. اور اگر سارے لوگ جمع ہو جائیں گے اور آپ کو نفع پہنچانا چاہیں، بھائی اس کو نفع پہنچائیں گے، اس کو فائدہ پہنچنا چاہیے، فرمایا کہ اتنا ہی نفع پہنچائیں گے جتنا اللہ چاہے گا، جتنا اللہ. تو وہ کہ ظاہری اسباب بھی اگر کسی کے پاس ہوں تو وہ ظاہری اسباب بھی محتاج ہیں کس کے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے. ڈاکٹر اس بیمار کو بھی وہی دوائی دیتا ہے، اس بیمار کو بھی وہی دوائی دیتا ہے، اس کے اندر جو بیماری ہے وہی اس کے اندر ہے. تو ایک کو شفا ملتی ہے تو اس کو شفا ہی نہیں ملتی ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ڈاکٹر بھی وہی ہے، دوائی وہی ہے، ڈائگنوز صحیح کیا ہے، بیماری بھی وہی ہے. تو اب اس کو فرق اس کو نہیں، کیونکہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس طرح فرمایا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو آپ کارساز نہیں بنائیں گے. پھر فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح. یہ خطاب ہے. یہاں کبھی کبھی جو ہے وہ بعض حروف محذوف ہوتے ہیں، تو یہاں لفظ ندا کیا جی یہ محذوف ہے. اصل میں یا ذریۃ من حملنا، اے وہ نسل، اے وہ لوگوں، تم وہ لوگ ہو من حملنا مع نوح، جن کو میں نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بٹھایا تھا. نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا، پانی کا طوفان، اس میں سب ڈوب گئے. کیا جی پورے عالم میں تو نہیں تھا، لیکن جہاں جہاں بستی تھی، جہاں جہاں اس زمانے میں بستی بھی کتنی تھی، ظاہر سی بات ہے یہاں تو بستی تھی ہی نہیں، تو بعد میں آباد ہو گئی نا. تو ابھی زیادہ وقت بھی نہیں ہوا تھا آدم علیہ السلام کو، تو ایک بستی محدود تھی. کہاں تھی کہ بھالا اس میں پورے میں سیلاب آ گیا، سب کو معلوم ہے. تو طوفان آ گیا.
اور اتنا طوفان آ گیا کہ جو پہاڑ وہاں تھے ان علاقوں میں تو پہاڑوں کے اوپر تک پانی آ گیا، پہاڑوں کے اوپر تک۔ تو جب پہاڑوں کے اوپر تک پانی آ جائے گا تو اس میں بچے گا کون؟ بچا کوئی نہیں، بس صرف وہ لوگ بچے تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا اور نوح علیہ السلام نے ان کو اپنی کشتی میں بٹھایا تھا۔ اب وہ کتنے افراد تھے اس میں تو مختلف ہیں، کسی نے کہا 80 افراد تھے، کسی نے کہا 40 تھے، اور تھے کم ہی۔ ظاہر سے بلا ہزاروں تو نہیں ہو سکتے ہیں کہ ہزاروں آدمی تھے ایک کشتی میں، اتنے سمجھ بھی نہیں سکیں گے، تو بہرحال بہت تعداد کم تھی۔ اس کے بعد جب باقی سب ختم ہو گئے، یہ جو 80 آدمی کشتی میں سوار تھے اور پھر کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، وہاں سے وہ لوگ پھر نیچے اترے، آہستہ آہستہ کس طرح سے کیا اترے ہوں گے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آباد ہونے شروع ہو گئے۔ اس میں یہ ہوا کہ نوح علیہ السلام خود تھے اور ان کی اولاد، ان کے بیٹے، ایک بیٹا تو اس میں غرق ہو گیا، تو اور جو بیٹے باقی تھے ایمان والے وہ اس میں تھے۔ تو جو اور وہ 80 افراد تھے، ایک ایک کر کے چند سالوں کے اندر ان کا انتقال ہوا، ان کی نسل آگے چلی نہیں ہے، تو کسی کا بچہ ہی نہیں ہوا تھا، کوئی خود ہی مر گیا، اور یا کسی کے بیٹے 2-3 تک مسئلیں چلی، آگے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جو آگے نسل چلی صرف حضرت نوح علیہ السلام کی، اس لیے نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں یہ آدم ثانی ہے۔ کیا ہے؟ یعنی آدم اول تو حضرت آدم علیہ السلام تو آدم اول، یہ آدم ثانی ہے، تو آدم ثانی اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے بنی اسرائیل کو کہ تم وہ لوگ ہو جن کو میں نے کشتی میں سوار کیا تھا، یعنی تمہارے آبا و اجداد کو، اس لیے یہ میری ایک نعمت تمہارے اوپر ہے، ایک میرا کرم ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ تم اولاد و نوح علیہ السلام کی کس کی؟ پھر میں انہو کان عبد شکورا، نوح علیہ السلام تو عبد شکور تھے۔ کیا؟ شکور کے معنی بہت زیادہ شکر کرنے والے، بہت زیادہ صبر کرنے والے بھی تھے، اس لیے کہ 950 سال تک وہ لوگوں کے جو ہے وہ تکلیفیں برداشت کرتے رہے، اور لوگ ان کے کہتے ہیں ہم پتھر ماریں گے، ہم وہ کریں گے اور یہ کریں گے۔ 950 سال کہنا تو آسان ہے، لیکن آپ اندازہ لگاؤ یہ گزرے کیسے ہوں گے 950 سال، 950 سال، اللہ اکبر۔ تو بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی 3 نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ کس کا؟ جی، پہلی نعمت کون سی ہے کہ ہم نے آپ کو تورات دے دی، ہم نے آپ کو، اور تمہاری نسل میں ایک برگزیدہ نبی، یہ اولو العزم 5 ہیں، کتنے؟ ان میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، اولو العزم 5 ہیں۔ ایک ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ طے ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو درجہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اس کے بعد کس کا؟ اس کے بعد تو خاموشی ہے۔ کیا ہے؟ اس کے بعد خاموشی ہے۔ تو لیکن اندازہ لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کئی جگہ اللہ نے تذکرہ کیا موسیٰ علیہ السلام کا، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ان 2 کا تو یہ طے ہے۔ اس کے بعد 3 رہتے ہیں، کتنے؟ ایک موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام۔ زمانے کی ترتیب اگر دیں گے تو نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا کہ یہ اولو العزم نبیوں میں سے ایک ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر کسی خاندان میں کوئی بڑا آدمی پیدا ہو جائے تو پورے خاندان کا نام روشن ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل، ایسا اولو العزم نبی میں نے تمہارے اندر پیدا کیا جس کا لقب ہے کلیم اللہ۔ کیا؟ اور اس کے علاوہ بنی اسرائیل میں 1 لاکھ کے آس پاس، کیا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے صحیح تعداد کتنی ہے، نبی آئے ہیں۔ کیا؟ تو اندازہ لگائیے جس قوم میں اتنے نبی آئے ہوں تو اللہ تعالیٰ کا ان پر کتنا احسان و فضل ہوگا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے جب تشریف لائے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ، تو بنی اسرائیل نے انکار کیا۔ سوال کیوں؟ انہوں نے کہا کہ آج تک جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے کتنے؟ تو ان کے ذہنوں میں تھا، جو عوام ہے ان کے علماء کو تو معلوم تھا کہ وہ جو آخری نبی تشریف لائیں گے وہ بھی ہماری قوم سے ہونے چاہیے، کیوں وہ اس کو سمجھتے تھے یہ ہماری وراثت ہے، یہ ہماری۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جو آخری نبی ہے وہ بنو اسماعیل میں سے ہے تو حسد کی ایک وجہ یہ بھی بن گئی
تو خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل، ایک بہت بڑی نعمت جو میں نے آپ کو دی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر میں نے تورات بھیجی ہے۔ تو یہ ان کو بتایا گیا، اور تورات جو یہ سینکڑوں سال تک چلتی رہی، تورات سینکڑوں برس تک وہی تورات تھی، اس کو منسوخ نہیں کیا گیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور اسی طرح سے زبور بھی اللہ نازل فرمائی، لیکن وہ اتنی اہم نہیں تھی جتنی تورات تھی، کہ زبور اور انجیل کہتے ہیں یہ ایک اعتبار سے ضمیمہ ہے۔ کیا ہے ضمیم کے معنی کسی جوڑ دیا جائے، تو اس میں زیادہ نصیحتیں تھیں، لیکن زیادہ احکام جو تھے کس میں تھے؟ تورات بنیادی کتاب تھی۔ تو ایک تو یہ، اور دوسری نعمت وہی جو ابھی آئی کہ طوفان نوح علیہ السلام جب آ گیا تو اس میں جو ہے سارے انسان ختم ہو گئے، اور ان کو اللہ نے بٹھایا کس پر؟ کشتی پر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دوسری نعمت ہے۔ اور نوح علیہ السلام کی ایک خصوصیت اور ہے کہ ان کا کہتے ہیں یہ پہلا رسول ہے۔ کیا ہے سوال؟ پہلا رسول کیا مطلب ہے؟ ان سے پہلے جتنے بھی آئے ان کا انبیاء کہتے ہیں، ان کو انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں کہ باقاعدہ کوئی جو نئی شریعت ان کو نہیں دی گئی، اور صرف نصیحتیں تھیں۔ کیا؟ اور سلسلہ چلتا رہا۔ اسی لیے قرآن پاک میں کئی جگہ اس کی صراحت ہے، جیسے سورہ نساء میں ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، بے شک ہم نے آپ کے اوپر وحی بھیجی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم نے وحی بھیجی کس کے اوپر؟ نوح علیہ السلام کے اوپر، اور اس کے بعد نبیوں پر۔ تو ان سے علاوہ ان کے آگے کسی کا نام ہی نہیں لیا ان سے پہلے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ پہلا رسول ہے، اور ان کو بھیجا گیا مسلمانوں اور کفار دونوں کی طرف۔ اور اس سے پہلے تو کفر کا شائبہ تو نہیں تھا۔ جیسے ایک آدمی نے مجھے ایک پوچھا تھا، کہتے ہیں اسلام کہاں سے آیا، یعنی کب سے آیا؟ کیا میں نے کہا یہ کو کفر کب سے آیا؟ کیا یعنی کیوں؟ میں نے کہا سب سے پہلا انسان تو آدم علیہ السلام ہے، وہ تو نبی ہیں، ان کی اولاد سب مسلمان تھی، انہوں نے اپنے بچوں کو تربیت کی نہیں، نبی کی اولاد ہے۔ میں نے کہا تو وہ سارے کے سارے تو مسلمان تھے، اسلام پر تھے، کیونکہ ان کا دین بھی اسلام تھا، تو شریعتیں الگ الگ ہیں۔ میں نے کہا یہ کو کفر کب سے آیا؟ کیا یہ تو کہہ سکتے ہیں شرک کب سے آیا؟ میں نے کہا اسلام پہلے سے ہے۔ تو بہرحال نوح علیہ السلام ایسے ہیں جن کو بھیجا گیا کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ شرک سے بری ہوئی تھی، اور اس کا تذکرہ جگہ جگہ ہے، بالخصوص سورہ نوح میں۔ اس لیے ان کو کہتے ہیں یہ پہلا رسول ہے، پہلا جی۔ اور نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے۔ کیا؟ ذات نبی تو ہے ہی، اور ہر رسول جو ہے نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ یہ ایک علمی فرق ہے، ورنہ دونوں کا ایک دوسرے پر اطلاق ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک نبی آیا، موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، یہ رسول ہیں۔ کیا ہے؟ ان کی ایک امت ہے اور کتاب ہے، نئی شریعت ہے۔ اس کے بعد اور نبی آتے گئے، لیکن کتاب وہی رہی، شریعت وہی رہی، اس لیے اصطلاحاً ان کو کہتے ہیں یہ نبی ہیں۔ وہی تو ان پر بھی آتی ہے، وہی تو ان پر بھی آتی ہے۔ اس کی میں مثال سمجھاتا ہوں، ذرا سمجھائیں گے آپ کہ ہر مفتی مولوی بھی ہوتا ہے۔ کیا؟ ہر مولوی مفتی نہیں۔ کیا سمجھے گا نا؟ تو بس اتنا ہے یہ کہ جس کو ہم کہیں گے یہ مفتی صاحب ہے، اس کا مطلب نہیں مولوی نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ مولوی بھی ہے، اور اس کے بعد افتاء بھی اس نے کیا ہے، پی جی کیا ہے۔ اور جو صرف مولوی ہوگا وہ کہ میں مولوی ہوں، مفتی نہیں ہوں۔ تو ایسے جو رسول ہوتا ہے وہ رسول بھی ہوتا ہے، نبی بھی ہوتا ہے، اور جو نبی ہوگا وہ کہ میں نبی ہوں، رسول نہیں۔ کیا جی؟ تو بہرحال تو رسول کسے کہتے ہیں؟ جس کو نئی کتاب، نئی شریعت ملی ہو، اور اسی لیے کتابیں بہت کم نازل ہوئی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی طرح تو 1,00,000 سے زیادہ ہے نا۔ تو بہرحال یہ فرمایا دوسری نعمت کہ نوح علیہ السلام کے زمانے جو طوفان آیا تھا، باقی سب ختم ہو گئے۔ ان کو بتایا گیا کہ آپ لوگ ان کی ذریت ہو جن کو اللہ نے کشتی میں بٹھایا، بٹھانے کے باقی سبوں کی نسلیں ختم ہو گئی، ان کی نسلیں آگے چلی۔ تیسری نعمت یہ ہے کہ تیسری نعمت بھی تقریباً یہی ہے کہ اس کے بعد سب ہلاک ہو گئے، وہ عام ہلاکت تھی، اور ان کو بچایا گیا۔ اور فرمایا نوح علیہ السلام عبد شکور تھے۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ ایک پیشن گوئی فرماتے ہیں۔ یہ پیشن گوئی کہاں تھی؟ یہ پیشن گوئی لکھی ہوئی تھی تورات میں۔ کس میں؟ کیا پیشن گوئی ہے؟
وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے بتایا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں یعنی تورات میں کیا، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم ضرور بے ضرور فساد مچاؤ گے زمین میں 2 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بہت زیادہ سرکشی کرو گے۔ کیا کرو گے؟ بہت زیادہ سرکشی کرو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیشن گوئی کہ ایسا ہوگا، ایسا چنانچہ یہی ہوا۔ جب بنی اسرائیل جو پھیلے ہوئے تھے اور خوب مال و دولت اللہ نے ان کو دیا تھا، اور بنی اسرائیل کو اس زمانے میں پورے عالم پر فضیلت تھی۔ کیا؟ یہ قرآن پاک میں بھی ہے، پورے عالم کی ان کو فضیلت تھی بنی اسرائیل کو۔ تو فرمایا کہ جب وقت آئے گا تم سرکش بنو گے، اعمال چھوڑ دو گے، اور بالکل جو آوارگی تمہارے اندر پھیلے گی، اس وقت اللہ کی جانب سے تمہارے پر عذاب آئے گا۔ اللہ کی جانب تمہارے پر عذاب آ گیا۔ فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، 2 سرکشیوں کا تذکرہ کیا۔ جب ان 2 میں سے پہلے کا وعدہ آ جائے گا تو بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، ہم بھیجیں گے تمہارے اوپر اپنے بندے، اولی بأس شدید، جو بہت زیادہ سخت جنگجو ہوں گے، فجاسو خلال الدیار، وہ تمہارے گھروں میں گھسیں گے، وہ تمہارے۔ سوال یہ کس کا تذکرہ ہے اور کس کو اللہ نے بھیجا؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ وہ بابل ہے اور نینوا، وہاں کا جو بادشاہ تھا بخت نصر، کیا جی، تو بخت نصر نے حملہ کیا بنی اسرائیل کے اوپر اور فلسطین کے اوپر، تو خون کی ندیاں بہائیں، کیا طوفان بچایا، اور مسجد اقصیٰ کو بھی نقصان پہنچایا۔ اور مسجد اقصیٰ کو چونکہ اس میں سونا اور چاندی، اس میں ٹنوں وہ لگے ہوئے تھے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا۔ اس میں صرف انسانوں نے کام نہیں کیا، جنات نے بھی کام نہیں کیا۔ جنات نے کام کے لیے بڑے بڑے پتھر لاتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ چاندی کا ایک چشمہ بھی جاری کیا تھا، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ تو بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے، اور جنات کے ذریعے سے بڑی بڑی کانوں سے نیچے اور نکالتے تھے یہ سونا اور چاندی کیا کیا، اور سمندروں سے جواہرات نکالتے تھے۔ انہیں سجایا تھا کس کو؟ اس کو، مسجد اقصیٰ کو۔ تو جب یہ بخت نصر آ گیا تو ایک تو اس نے طوفان مچایا، اور جو بچے تھے، عورتیں، جو ان کو قید کر لیا اور بالکل برباد کر کے رکھ دیا پوری بستی کو، اور نقصان پہنچایا مسجد اقصیٰ کو بھی، اور جو سونا چاندی وہ سب لے کر گیا، وہ سب۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نافرمانی کرو گے تو اس کی سزا ملے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ جب آدمی نافرمانی کر لیتا ہے تو پہلے تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ واپس آئے گا نہیں آئے گا۔ جب دیکھتے ہیں کہ یہ واپس نہیں آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو مسلط کر دیتے ہیں۔ تو عذاب کی صرف ایک ہی قسم نہیں کہ پانی کا طوفان آیا اور جو ہے وہ ہوا کا طوفان آیا، یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ مسلط کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں ہے۔ فرمائیں کہ یا تو آسمانی عذاب کریں گے یا زمینی عذاب، یا لوگوں کے اوپر کیا کریں گے؟ مسلط کریں گے۔ تو یہ بخت نصر، تو یہ اتنا مشہور ہے کہ ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں بخت نصر۔ کیا وہ بخت نصر یہی ہے؟ یہ بہت خطرناک قسم کا بادشاہ تھا اور مجوسی تھا۔ کیا جی، یہ آتش پرست تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ تو ان کو قید کر کے رکھ دیا، تو مسجد اقصیٰ بالکل گویا کہ اس کو منہدم کر کے رکھ دیا۔ تو یہ پہلا واقعہ ہوا۔ تو فرمایا کہ عباد لنا کہا، کیا ایک عبادنا، کیا جب عبادنا لام کے بغیر ہو، اس کا مطلب میرے محبوب بندے، کیا عبادنا، اور جب عباد لنا ہوگا کیا اس کا مطلب کہ میرے بندے، کیا محبوب ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ کافر بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر میں عباد لنا، کیا ہم بھیجیں گے آپ کے اوپر اپنے بندے، مطلب تو یہ ہے کہ وہ بخت نصر ہوگا اور مجوسی تھا، اور کہا اولی باس شدید، کیا سخت جنگجو ہوں گے، تو یعنی ان کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ فجاسو خلال الدیار، اور وہ داخل ہو جائیں گے تمہارے گھروں میں۔ کیا فرمایا کہ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ کیوں؟ ان کو بتایا کہ تم ایسا ضرور کرو گے، تم نافرمانیاں کرو گے، تمہارے اندر عیاشی آ جائے گی۔ تو عیاشی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے
الگ الگ قسم کے عذاب آ سکتے ہیں۔ اور دوسری جب یہ اللہ نے فرمایا انسانوں کو، ہم سبوں کو، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، لوگوں جو کچھ تم کو دنیا میں مصیبت آتی ہے یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے، گناہوں کی ویعفو عن کثیر، اور بہت سارے گناہ اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ جو بیماریاں تکالیف ہوتی ہیں یہ بھی کبھی کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کی جانب سے سزا۔ جب غور کرتے ہیں آج کل کے زمانے میں تو لگتا ہے کہ ایک یہ عذاب ہے، کیا ہے؟ درد تو الگ چیز ہے، دود گو الگ، عذاب گو دود گو، دن دود کل دود، دانت میں درد ہے، سر میں درد ہے تو ایک دو دن کے اندر درد ختم ہو گیا۔ لیکن اب جو بیماریاں اللہ تعالیٰ بچائے، یہ ایسا لگتا ہے دائمی بیماریاں ہیں۔ ہم ایک بیمار کے پاس گئے عیادت کے لیے تو اس نے یہ بٹن کھولے اپنی قمیض کے اور تھوڑا سینہ یوں کھولا تو یہاں دکھایا کہ یہاں ایک سوراخ اتنا کیا گیا تھا نا، ڈاکٹر نے کیا، کہنے یا چم گود کی کیا چم یہاں سوراخ ہے، اس کے اوپر وہ لگا ہوا بٹن جیسا ہے۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو ڈوز بھرتے ہیں تو ادھر سے بھرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ مفتی صاحب جب وہ دوائی لاتے ہیں تو ٹوکری میں بھر کے لاتے ہیں، کس میں؟ تو اتنا بڑا ٹوکرا 2 ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں، پھر وہ دوائیں ملاتے ہیں، یہ انجیکشن وہ یہ، اور پھر 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ اس کے بعد جو وہ بھرنا شروع کرتے ہیں 33 گھنٹے تک چلتا رہتا ہے۔ کہاں جب وہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر میرا دماغ کام نہیں کرتا ہے اور میں بالکل گویا کہ یعنی مجھے دماغ کام ہی نہیں کرتا ہے۔ تو 4 دن کے بعد مجھے ہوش آتا ہے، کیا یعنی اچھی طرح سے مجھے لگتا ہے کہ اندر سے آگ جل رہی ہے۔ اور جب ہوش آ گیا اس کے بعد ایک اور پریشانی ہوتی ہے، ہر چیز سے بدبو آتی ہے، ہر چیز سے۔ کھانا سامنے لائیں گے تو بدبو آتی ہے، اور روٹی سامنے لائیں بدبو آتی ہے، حتیٰ کہ اپنے بدن کے کپڑوں سے بھی بدبو آتی ہے۔ دوائی کا اثر ہے کیا ہے؟ تو میں نے بہت رویا وہاں، انہوں نے بھی رویا، میں گھبرا گیا۔ میں نے کہا یا اللہ یہ بیماری تو نہیں، یہ تو ایک قسم کا عذاب ہے۔ ہاں تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی جب نافرمانی ہوتی ہے تو عذاب کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ نے فرمایا میں نے تم کو اتنا نوازا تھا، اتنے نبی تمہارے اندر آئے اور تم اتنی شرارتیں کرتے ہو، بالکل چھوڑ ہی دیا تھا انہوں نے دین کو۔ اتنا ہی نہیں، قرآن پاک میں بہت جگہ ہے، کئی جگہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو شہید کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ جی، کسی کے سر پر آرا رکھا اور اس کے 2 ٹکڑے کر لیے، کسی کو کچھ کیا۔ یہ قرآن نے فرمایا کہ تم نبیوں کو قتل کرتے ہو، شہید کیا ان کو۔ بلکہ یہ فرمایا یہ ہو جائے گا، یہ پھر اس کے بعد جب ہوش آیا ان کو لے گئے پکڑ کے، جو اللہ بچائے مصیبت آتی تو پھر ندامت آئی تھی۔ ندامت تو انسان تو توبہ کر ہی لیتا ہے، اور قرآن پاک نے فرمایا فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، کہ جب میری جانب سے اس قوم کے اوپر، کسی بھی قوم کے اوپر تھوڑا وہ آ گیا سزا، تو انہوں نے رویا کیوں نہیں، گڑ گڑایا کیوں نہیں۔ اس کو میں کشمیری میں کہتا ہوں یل میں تمن کندڑ کر، کیا کر مخ نیائے کیاز لوگوں خدا برونٹ کن، تو تیل اگر نیائے لاج وجہ رجحان بکرا تمو تکلیف دور، ولیکن قصد قلوبہم، اللہ تعالیٰ مگر الٹا ہو گیا کہ رونے دھونے کے بجائے ان کے دل اور سخت ہو گئے۔ تو یہ بنی اسرائیل جو بچے کچے تھے نا، ان کے اندر ندامت آ گئی، پریشانیاں اٹھانی پڑی، اور جو وہ خرافات تھے وہ سب چھوڑ دیے، چھوڑنے ہی پڑیں گے۔ تو ان کے مردوں کو قتل کیا گیا، عورتیں تھیں، بچے تھے، وہ آج بڑے بڑے ہو گئے۔ تو دیکھا پھر میں غلامی بھی زندگی بہت گزاری، تقریباً 100 برس سے زیادہ وہ اس حال میں رہے۔ پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا کہ ثم رددنا لکم الکرۃ، کیا پھر اس کے بعد لوٹائیں گے ہم تمہارے لیے بھاری، علیہم ان کے اوپر، یعنی اب تم غالب ہو جاؤ گے، اب تم، اور وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم تم کو مدد کریں گے مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، مال کے ذریعے۔ اب سوال ہے کہ یہ تو کچھ کر نہیں سکیں گے، بخت نصر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کے خاندان نے تقریباً 700 سال تک حکومت کی۔ کس نے؟ جی، یہ بابل ہے، نینوا عراق کے علاقے میں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کیا، ایک بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، جنہوں نے بابل پر کیا کر لیا، حملہ کر لیا۔ جی، تو وہ روم کا بادشاہ تھا، وہ آیا اور اس نے ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر لیا، اتنا حملہ کر لیا کہ اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی، اور بنی اسرائیل کو وہاں سے واپس لائے اور ان کو واپس بسایا۔ کس میں؟ یروشلم، آ جاؤ واپس بساؤ۔ تو پھر اس کے بعد یہ واقعہ ہوا
دوسرا. اب اس کے بعد پھر وہ مالدار بن گئے اور وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہاں تک کہ پھر وہ بالکل اپنی پہلی پوزیشن میں پہنچ گئے، پھر گڑبڑ ہو گیا. پھر یہ عجیب بات ہے نا، جب آدمی کے پاس مال آتا ہے، دولت آتی ہے، وہ تو غفلت کے شکار ہو ہی جاتا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تم کو بڑی جماعت بنایا، تعداد بہت بڑھ گئی. اس کے بعد پھر اللہ نے ایک قاعدہ بتایا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، لوگوں اگر تم اچھا کام کرو گے تو اپنے لیے کرو گے. کس کے لیے؟ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر برا کرو گے تو اپنے لیے کرو گے. اس سے معلوم ہے کہ جو آدمی نیک کام کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، تو اللہ کا اس میں کوئی نفع نہیں ہے کہ جناب اللہ کے کام رک گئے تھے تو تمہاری وجہ سے اللہ کے کام بن گئے. نہیں، بلکہ کام کرنے والے کو اس میں نفع ہے. اور اگر گناہ کرے گا، نافرمانی کرے، اس کا نقصان خود ہے. بھئی ایک آدمی شراب پیتا ہے نا، اللہ کا کیا نقصان ہے؟ ایک آدمی نشہ کرتا ہے، اللہ کا کیا نقصان ہے؟ نقصان اس کا خود ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ فوراً پکڑنے کرتے ہیں، موقع دیتے ہیں. پھر فرمایا یہ ایک موقع ہوا. اس کے بعد پھر دوبارہ بنی اسرائیل میں وہی ہوا کہ اسی طرح کی نافرمانی. تو اس کی نافرمانی جو پیش آ گئی وہ آئی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. کیا جی؟ تو جب انہیں انکار کیا عیسیٰ علیہ السلام کا، تو پھر ایک اور بادشاہ ان کے اوپر مسلط ہو گیا. فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب اب دوسرا وعدہ آ جائے گا پچھلا، تو ہم مسلط کریں گے سخت جنگجو لوگ تمہارے اوپر. لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، وہ تمہارے چہروں کو بگاڑیں گے. کیا کریں گے؟ یعنی قتل و غارت کریں گے. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور بالکل دوبارہ مسجد میں داخل ہو جائیں گے، یعنی مسجد اقصیٰ میں جیسے وہ لوگ پہلے داخل ہو گئے تھے. یعنی وہ مسجد کو برباد کریں گے، کیونکہ وہ بھی مسلمان نہیں تھے. جنہوں نے دوبارہ ان کے اوپر حملہ کر لیا تو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے، طوفان مچائیں گے. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور وہ اس چیز کو جس پر تمہارا غرور تھا، کیا تھا؟ غرور تھا، مال دولت وغیرہ، اس کو برباد کر کے رکھ دیں گے. یہ فرمایا کہ دوسرا موقع ہے. کیا ہے؟ اس کے بعد چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انہوں نے انکار کیا، تو یہ دوسری مرتبہ بھی اس پر حملہ ہو گیا بنی اسرائیل کے اوپر. اس کے بعد تشریف لائے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو چاہیے تھا کہ وہ ایمان لائیں، کیا؟ لیکن ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ الٹا جتنے بھی وہ جو معاہدے ہوئے تھے ان کا الٹا کر لیا. چنانچہ مدینہ طیبہ کے اندر بنو نذیر تھے، بنو قریظہ تھے، آس پاس میں خیبر میں یہودی تھے یہ سارے. تو بنو قریظہ ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ہر موقع پر انہوں نے معاہدے کو توڑ دیا. تو اس کی غرض سے پھر ان کو جلا وطن کر دیا گیا. پھر خیبر پہنچے، پھر خیبر بھی فتح ہوا، وہاں سے بھی یہ نکالے گئے. اس طرح سے وہ تیسری مرتبہ بھی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا مسلمانوں کو. اب مسجد اقصیٰ کو بھی فتح کر لیا، لیکن مسلمانوں نے اس کو تعمیر کیا. ظاہر سی بات ہے، مسجد اقصیٰ تھی قبلہ اول، اس کو شاندار طریقے سے تعمیر کر لیا. اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا وہ زمانہ تھا. اور جب وہاں اس کو فتح کرنے کے لیے گئے تو بالکل سیدھے سادے طریقے پر تھے. جبہ مبارک پہنے ہوئے تھے، اس میں پیوند لگے ہوئے تھے، پیوند کے دج. اور اس زمانے میں چونکہ یہ چمڑا یہ سستا تھا کپڑے سے. کیا سوال کیوں؟ اس لیے کپڑا تو خریدنا پڑتا تھا، دوسرے ملکوں سے آتا تھا. چمڑا تو اپنے یہاں ہوتا تھا. کیسے چمڑا ہوتا تھا؟ اونٹ ذبح کر لیا، کھال موجود ہے. بکری ذبح کر لی، کھال موجود. اب کتنے کھالیں، کیا کریں گے ان کتنے کھالوں کو؟ تو اس لیے وہ ان کو چمڑے کی چیزوں کو کام میں لاتے تھے. تو کپڑا پھٹ گیا تو چمڑے کا ایک ٹکڑا لگا کر لگا دیا. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ پتہ نہیں بطور فیشن ہے یا کیا ہے، جو بنیان ہوتے ہیں تو ان کا جو کوہنی کا حصہ ہوتا ہے نا، کہاں یہ لیدر کا ہے. کیا اب کیوں لگاتے ہیں مجھے معلوم نہیں. یا اس لیے کہ یہ لیدر مضبوط ہے، چونکہ کوہنی کی جگہ پر جو ہے یہ بار بار یوں کریں کہ جلدی پھٹ جاتا ہے. اور بعض لوگوں کو دیکھا یہاں پر بھی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو چمڑے کا حصہ ٹکڑا ہے یہ پہلے زمانے میں بھی لوگ لگاتے تھے کپڑوں کے ساتھ. تو وہ جب آ گئے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تو وہاں کے جو وہ تھے پادری لوگ، تو پادری لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس کے بعد جو دوسرا حملہ ہوا نا یہود کے اوپر، تو قبضہ ہو گیا کن کا؟ عیسائیوں کا. عیسائی بادشاہ نے ان کے اوپر وہ قبضہ کر لیا تھا. پھر بعد میں
حملہ کرنے کے بعد. تو انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ تمہارا امیر کون ہے. تو اونٹ ایک ہی تھا یا گھوڑا, تو باری باری چلتی تھی. اب جب بیت المقدس قریب آ گیا, اب قریب آنا ہے, تو اس وقت باری آئی غلام کے سوار ہونے کی, حضرت کے پیدل چلنے کی. تو وہ لوگ سامنے آ گئے تھے جو وہاں پہلے پہنچے تھے صحابہ, فتح کیا تھا انہوں نے اس کو, ابھی چابی نہیں دی تھی انہوں نے بیت المقدس کی. تو وہ گھوڑا لے کر آئے, بہترین زین, بہترین جبہ. حضرت نے فرمایا جبہ کیا ہے؟ کہا حضرت یہ جبہ آپ پہن لیں, اور جو آپ اپنا جب یہ نکالیں. اس پر بڑا غصہ آیا. فرمایا کہ اللہ نے ہم کو عزت دے دی کپڑوں میں, ہم کو عزت اور یہ دے دی, قوت دے دی دین کی وجہ, ایمان کی وجہ سے. ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, گھوڑے پر سوار ہو جائیں کیا. انہوں نے کہا کہ اس وقت تو میرے پیدل چلنے کی باری ہے, گھوڑے پر کیسے سوار ہو جاؤں گا. انہوں نے کہا ان کے لیے بھی انتظام کریں گے, آپ کے لیے انتظام کریں گے. انہوں نے کہا نہیں, جب میں سوار تھا میرا غلام چل رہا تھا, اب جب غلام چڑھے گا تو مجھے چلنا ہے, مجھے بہرحال اس طرح. اور کتابوں میں لکھا تھا ان کی جو پادری لوگ کہ جو امیر المومنین ہوگا وہ پیدل چلتا ہوگا, اس کا غلام سوار ہوگا. یہ پہلے سے پیشن گوئیاں چلی آ رہی ہیں نا. چلو یہ تو برابر ہو گیا کہ امیر المومنین یہ ہے, وہ یہ ہے. اب مسلمان بیچارے گردن جھکائے ہوئے ہیں, لوگ کیا کہیں گے. کیا یہ وہ کہتے تھے بھائی امیر المومنین ایسے سیدھے سادھے کپڑوں میں آیا ہے. چلو پہنچ گئے, دیکھا کہ وہ واقعی جبے میں تو بہت سارے پیوند لگے ہوئے ہیں. تو ایک پادری نے اپنے ایک خادم کو کہا کہ چمڑے کا پیوند نظر نہیں آ رہا ہے کیا, کیونکہ کتاب میں لکھا ہے ان کے قمیض مبارک پر چمڑے کا پیوند بھی ہوگا. تو سامنے سے تو کوئی پیوند نظر نہیں آ رہا ہے, آپ ذرا پیچھے گھوم کے دیکھو کہ ہے یا نہیں. تو اس کا خادم حضرت کے پیچھے گویا اور اس نے پشت کی طرف دیکھا, جو جبہ تھا اس میں پیوند کا, وہ چمڑے کا پیوند لگا ہوا تھا. تو اس نے اشارہ, اس نے کہا ہے, اس نے کہا سر سے کہا یہ ہے. ہاں ہے کیا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے. پورا اطمینان ہو گیا. تو ملاقات ہو گئی. تو پادری چابی پیش کر دی, کیا یہ چابی لے لیجئے اور آپ کھول لیجئے. تو بہرحال یہ تیسرا واقعہ ہوا یہود کے ساتھ. تو ان دونوں کا تذکرہ اس میں تھا. پھر فرمایا عسیٰ ربکم ان یرحمکم, کیا قریب ہے اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. پھر فرمایا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا, لیکن اگر تم نے پھر نافرمانی کی تو ہم بھی اپنی حالت پر آ جائیں گے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا, اگر تم لوٹو گے ہم بھی لوٹیں گے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا, یعنی مطلب تو ہے کہ اب باری آئے گی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اگر آپ کی ان کی نافرمانی کی, کیا کی, اور ان کے ساتھ جنگ جدل کر لیا, تو پھر اس کے بعد اب تیسرا کوئی موقع آپ کے ملنے والا نہیں ہے. اس کے بعد بس سیدھے یہ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا کہ قید خانہ ہے ان کے لیے, کفار کے لیے, اور جہنم ہے. دعا کر لیجیے.